السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری نبی کی کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے ایک عظیم نبی ہیں۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل سے آیا ہے اور ان کی زندگی کو صبر، عزم اور یقین کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انہیں ابو البشر ثانی، دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں انسانیت ایک نئی ابتدا سے گزری۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی کے طور پر بھیجا۔ ان کے دور میں انسانیت گمراہی اور شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ لوگ بت پرستی، آئیڈل ورشپ کرتے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو ہدایت اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے نبی مقرر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے لوگوں کو برائی سے بچنے، ظلم کو چھوڑنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور ان کے خلاف ہو گئی۔ اکثر لوگ گمراہی پر آ رہے تھے اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت صبر سے کام لیا اور دعوت اور نصیحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو خوف خدا دلانے کی کوشش کی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان کی قوم کے سرداروں اور معاشرے کے امیر لوگوں نے اپنے دشمنی اور گمراہی پر اضافہ کیا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہر طرح کی اذیت دی اور انہیں تنگ کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی، سفر کی کشتی بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنانی شروع کی۔ کشتی کی تعمیر کے دوران بھی ان کی قوم ان کا مذاق اڑائی اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں اور ہر جانور کی ایک جوڑی کو کشتی میں لے کر سوار ہو جائیں۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور زمین سے پانی ابل پڑا، آسمان سے تیزی سے بارش ہوئی اور ایک عظیم طوفان آیا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ پوری زمین پانی سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی میں محفوظ رہے، جبکہ طوفان نے تمام گمراہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا ان لوگوں کے لیے جو شرک، کفر اور گمراہی پر قائم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کچھ وقت تک پانی پر تیرتی رہی، جب تک کہ پانی اتر نہیں گیا اور کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ طوفان کے بعد انسانیت کی نئی ابتدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی شکر گزاری کی اور اللہ کی ہدایت پر چلنے کی تلقین کی۔ ان کی تعلیمات توحید، انصاف اور اللہ کی عبادت پر مبنی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی زندگی اللہ کی عبادت، صبر اور استقامت میں گزاری اور اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ کی طرف بلایا۔ ان کا وفات اپنی قوم کو نئی ابتدا اور اللہ کی رہنمائی کے ساتھ چھوڑ کر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی میں صبر، استقامت اور یقین کی مثال ملتی ہے۔ یہ کہانی انسان کو بتاتی ہے کہ چاہے مشکلات کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ پر صبر اور یقین سے چلنے والے ہمیشہ نجات پاتے ہیں۔ یہ کہانی اللہ کے عذاب اور اس کی رحمت دونوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور انسان کو برائی سے بچنے اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتی ہے۔